الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا ومیتنا اجمعین. کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے قرآن کریم کھولا ہو، ایک سورت پڑھنا چاہتے ہوں اور اس کی پہلی آیت آپ شروع کریں تو اس پہلی آیت کا پہلا لفظ آپ کو روک لے، آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے، اور جس لفظ سے آیت شروع ہو رہی ہے کیا اس لفظ سے قرآن کریم کی کوئی اور سورت بھی شروع ہوتی ہے؟ یہ قرآن کے طالب علموں کا سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے. قرآن کریم کو لوگوں نے ہر طرح اس کو سمجھنے، جانچنے، پرکھنے، پہچاننے اور اس کی معلومات جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر اس کاوش میں بہت سے راز نکلتے ہیں قرآن کے. اب مثال کے طور پر دو سورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت عیدین پر اور نماز جمعہ میں تلاوت کرتے تھے. ان میں سے ایک سورت کا آغاز ہے سبح. اب سبح اسی لفظ کو لے لیں اور قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں دیکھیے کہ سبح کا لفظ کہاں پہ آیا ہے، یا خود سبح کا لفظ قرآن کریم میں کہاں کہاں پہ آیا ہے. پھر آج کے دور میں چونکہ ڈھونڈنا اور لسٹ سامنے آنا ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، پھر ان صورتوں آیات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کے الفاظ کو جوڑیے، ملائیے، لسٹ بنا کے ان کے الفاظ پہ نظر ڈالیے تو آپ کو پھر ایک نئی دنیا نظر آئے گی. سبح یا یسبح یا سبح للہ یا سبحانہ، یہ چاروں اللہ کی تسبیح کے الفاظ ہیں. ان سے قرآن کریم کی مختلف صورتیں شروع ہوتی ہیں. ان صورتوں کو مسبحات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ساری تسبیح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں. یہ قرآن کریم پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پہ تدبر کرنے والے ان پہلوؤں میں اتنے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے ایک قسم کے سے غافل ہو کر قرآن کی وادی میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر کاوش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خوبصورت اور لطیف باتیں سمجھ آتی ہیں جو کہیں اور سے نہیں سنی ہوتی. آپ دوسری سورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورت کا پہلا لفظ حل لے لیں. قرآن کریم میں حل سے ایک سورت اور شروع ہوئی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یہ دو صورتیں
دو صورتیں حل سے شروع ہوئی ہیں، ان کے آغاز پہ دونوں پہ غور کیجیے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ اور حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ان پہ جب آپ غور کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ہاتھ آئے گا جو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں سنا یا میرے ذہن میں نہیں آیا۔ پھر جب انسان پہلی صورت اس صورت کو جو پڑھنا چاہ رہا ہے اس کا آغاز کرتا ہے اور پہلا لفظ یا پہلی آیت اپنے سامنے رکھتا ہے تو قرآن سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک دنیا یہاں پر اور کھلتی ہے۔ وہ اس صورت کا جس کو وہ شروع کر رہے ہیں اس کی پہلی آیت اور پچھلی صورت کی آخری آیت کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى۔ پچھلی صورت کے اختتام پہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ انکار کرنے والوں کو تم چھوڑ دو، مہلت دے دو، میں نے بھی ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہے۔ نئی صورت کہتی ہے سبح اسم ربک الاعلی، کافروں کی چیزوں پر ان کے اعتراضات اور ان کے رویوں پہ تنگ ہو کر پریشان نہ ہو، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے عظیم رب کی تسبیح خواں ہوتے رہو۔ ایک سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے جو سورت کا اختتام ہوتا ہے وہ اور یہ پرانی سورت کی آخری آیت اور نئی سورت کی پہلی آیت ملا کر قرآن کی ایک نئی دنیا بنتی ہے۔ پھر علماء کرام نے ان پہلی سورت کی آخری آیت اور اگلی سورت کی پہلی آیت کو لے کر بڑے شاندار معلومات امت کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ہماری امت قرآن سے کہاں جڑتی ہے؟ ہماری امت قرآن کے ترجمے سے نہیں جڑ سکی، قرآن سے کہاں جڑتی ہے؟ اگر ہم قرآن کو اپنا ذوق بنا لیں، اپنا رفیق بنا لیں، تنہائی کا ساتھی بنا لیں، سفر کا ساتھی بنا لیں، لمبے انسان سفر کر جائے، لمبی قید تنہائی کاٹ جائے، قرآن کریم اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہمارے پاس یہ جو دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان کا اختتام اور اگلی کا آغاز دیکھیں۔ سورۃ سبح اسم ربک الاعلی کا اختتام دیکھیں، وہاں پہ کیا پیغام ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ یہ باتیں اس سے پہلے کے صحیفوں میں بتائی گئیں۔ صحیفے کیا ہیں؟ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی ان انبیاء کے ساتھ، پیغامات ہیں۔ اگلی صورت پیغام اور صحیفہ اور بات کا ذکر اس کے اختتام پہ ہے۔ اگلی صورت کی پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ یہ پچھلی باتیں ہم نے تمہیں بتائیں جو ابراہیم اور موسیٰ اور ان کے صحیفوں میں تھیں، تو کیا تمہیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس بڑی آفت جس نے چھا جانا ہے ساری کائنات کو اپنے اس نے شکنجے میں لے لینا ہے، کیا تمہیں اس کی بات پہنچی؟ یہ ایک صورت سے دوسری صورت میں شفٹ ہونا، یہ خود قرآن کریم کے جو طلبہ ہیں ان کو پتہ ہے ایک لذت کا مقام ہوتا ہے، لطف کا مقام ہوتا ہے، عقل کو دوڑانے کا کام ہوتا ہے، عقل سے سوچنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے انسان، انتقال اس کا ایک سے دوسری طرف ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ساتھ ذہن اور موضوعات بھی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں۔ خیر، پہلی آیت کا پہلا لفظ سبح اور دوسری صورت میں حل۔ آج کے خطبے میں میں صرف انہی دو صورتوں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے انہیں پہ اپنی ساری بات کو مرکوز رکھوں گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ پہلی آیت ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، جس آیت سے کسی صورت کا آغاز ہوتا ہے، جس آیت سے کسی صورت کا آغاز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس صورت کا افتتاح ہے، فاتحہ ہے اس کے اندر کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ اس صورت کا پہلا جملہ یا پہلی آیت کے روشنی میں پوری صورت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت کی روشنی میں کہ اس صورت کے اس پہلے جملے میں اللہ تعالی جو پیغام دے رہے ہیں باقی ساری کی ساری صورت اس سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ یہ صورت کی پہلی آیت پچھلی آخری صورت کی آخری آیت سے کیسے جڑی ہے، اور پھر یہ جو پہلی آیت ہے یہ پوری کی پوری صورت کو کیسے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر قاف، سورہ قاف ہے،
جو ایک حرف قاف سے آغاز ہوتا ہے، قاف والقرآن المجید، اس میں قاف کو جو لفظ ہے، علماء کرام نے پوری صورت میں قاف کے لفظ کے کردار کو دیکھا. ساری کی ساری صورت اس میں قاف کا لفظ بطور خاص قرآن کی تمام صورتوں سے الگ طریقے سے وہاں پہ آیا ہے. اتنا زیادہ اور اتنے تواتر سے، اور ہر آیت میں قاف کا لفظ اور وہاں پہ نہیں آتا. یہ قرآن کریم کے طلباء کے لیے، شائقین قرآن کریم کے لیے، شغف رکھنے والوں کے لیے، جو اپنی زندگیوں کے گھنٹے نہیں، دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینوں نہیں، بلکہ پوری زندگی قرآن کو دیتے ہیں، وہ اس سمندر کے اندر جا کر مسلسل، اس دریا کے اندر جا کر مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بکھیرے ہوئے موتی چنتے رہتے ہیں. جتنے وہ موتی چنتے ہیں اس سے زیادہ اور نکلتے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، اس سورت کا جو آغاز ہے، اور دوسری سورت کا آغاز ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. پہلے میں ایک حکم ہے، دوسرے میں ایک سوال ہے. کہیں اللہ کی طرف سے آغاز میں سوال ہوتا ہے، کہیں خبر ہوتی ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آ چکا، جلدی نہ کرو. یسألونک عن الانفال، یہ ہمارے پاس جو هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں غاشیہ کی خبر آ چکی؟ یہ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے تعجب کے لیے، دوسرے کو جھنجھوڑنے کے لیے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں علم ہے، پتہ ہے یہ غاشیہ ہے کیا چیز، اس کے معاملات کی خبر ہے؟ یہ جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ شروع میں بشارت دیتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ شروع میں سوال کرتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تمہیں نہیں پتہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. کہیں شروع میں اللہ قسم اٹھاتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہ شب و روز کی، یہ سورج کے آنے جانے کی، ان الانسان لفی خسر، اس زمانے کی اس جال میں جیتا ہوا انسان پھنس جائے گا. ان الانسان لفی خسر، آخر میں خسارہ اٹھائے گا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ قسم اٹھا کر ایک برا انجام دکھا کر ان میں سے کچھ کو نکال لیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آغاز کا ایک پورے کا پورے ایک دنیا ہے. اگر قرآن کریم کی صورتوں کے صرف آغاز کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے نتیجے میں علماء کرام نے جو بحثیں کی ہیں، جو علمی موتی نکالے ہیں، امت کے سامنے رکھے ہیں، ایسی امت جو قرآن کی قدر کرنا نہیں جانتی، لیکن علماء اپنا کام کرتے چلے آئے ہیں. آپ کے لیے صرف ایک موضوع، اس موضوع پر کہ صورتوں کے آغاز کے بارے میں علماء کرام نے کیا لکھا ہے، آپ کو پڑھنے کے لیے کم از کم 4 سال چاہیے ہوں گے. ہماری اردو زبان ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ کے برابر اس میں ابھی علمی مواد آیا ہے. عربی زبان ایک بہت بڑا دریا ہے، اس میں انسان جب داخل ہو جاتا ہے تو ہمارے اردو والے بہت سطحی چیزوں پہ گفتگو ابھی تک کر رہے ہیں، جبکہ عربی زبان میں جو وسعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز بخشا ہے، اگر تھوڑی سی عربی سیکھ کر آپ اس کا مطالعہ شروع کر دیں، آپ کو کئی زندگیاں چاہیے قرآن کریم کے حوالے سے علماء کی لکھی تحریریں پڑھنے کے لیے. آئیے انہی 2 صورتوں کی طرف. اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں میں 2-3 چیزیں خاص طور پر آپ کو نظر آئیں گی. ایک چیز آخرت کا بیان، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جانے کا بیان. دوسری چیز مسلسل تذکیر، واعظ کرتے رہنا. تیسری چیز انسان کا واعظ سننے کے بعد بھی، درس سننے کے بعد بھی، نصیحت سننے کے بعد بھی، اللہ کا پیغام سننے کے بعد بھی انسان کے 2 رویے، کچھ نصیحت حاصل کر لیں گے اور کچھ روٹین میں سن کر پھر اپنی غفلت میں غرق ہو جائیں گے. چوتھی چیز، ان رویوں کے بعد ہر انسان کا معاملہ 2 میں سے ایک ہے، یا تو سجی ہوئی جنت ہے یا دہکتی ہوئی آگ ہے. ان 2 میں سے ایک اس کا معاملہ ہوگا. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس قیامت کی اس لرزہ خیز کیفیت کی تفصیل نہیں پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن کچھ چہرے ہوں گے بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ، حالانکہ وہ کام کرنے والے تھے. ناصبۃ، وہ تھکتے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ، سیدھے ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تسقی من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں سے ان کو مشروب ملے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع،
ان کے لیے کڑوے بدبودار تھور کے درخت کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا جو نہ تو جسم کے وزن میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ انسان کو پروٹین، چکنائی یا اس طرح کے مفید غذائی عناصر فراہم کر سکتا ہے کہ جس سے اس کے جسم کو سکون، راحت اور آرام ملے. ولا یغنی من جوع، نہ ہی اس کے معدے کی بھوک کو مٹھا سکتا ہے. یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس کے پاس حل اتاک حدیث الغاشیہ، جس کے پاس یہ اللہ کے فرمان آتے رہے لیکن وہ تھوڑا بہت عمل بھی کرتا رہا لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں تھا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ نہیں تھا. لیکن کچھ اور چہرے بھی وہیں پر ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہیں، تر و تازہ ہیں، شاداب ہیں. لسعیہا راضیہ، اپنے رب کے لیے اپنی کوششوں پر وہ راضی ہوں گے، اپنی کوششوں کے نتائج دے کر اس پہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں ان کا ٹھکانہ ہوگا. لا تسمع فیہا لاغیۃ، وہاں پہ کوئی بری چیز ہونا، برا واقعہ ہونا تو دور کی بات، ان کے کانوں تک بھی کوئی بری بات نہیں پہنچے گی. فیہا عین جاریہ، اس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی. سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، ان کے لیے بہترین تکیے لگے ہوں گے، ان کے لیے بہترین بستر سجے ہوں گے، ان کے لیے بہترین کراکری ہوگی. واکواب موضوعہ، اس ایک لفظ کو لے لیں، واکواب موضوعہ. قرآن کریم میں کہاں کہاں پہ اہل جنت کے لیے کراکری کے لفظ آئے ہیں، ان کے لیے پیالے آئے ہیں، ان کے لیے پرچیں اور پیالیاں اور ان کے لیے پلیٹوں اور جگ کے ذکر آئے ہیں، وہ ایک الگ موضوع بنتا ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، یہ ہر طرف بہار ہی بہار. ایک طرف ہوں گے آگ میں، دوزخ میں جلنے والے، ایک طرف ہوں گے اللہ کی نعمتوں میں وہاں پر جینے والے، ایک طرف ہوں گے سدا اس آگ میں ہی ان کو ایسا کھانا ملے گا جو کڑوا ہوگا، اندر جائے گا تو آنتے کاٹے گا. دوسری طرف ان کو مل رہا ہوگا بہترین برتنوں میں، بہترین جگہ پر، بہترین تخت پر، بہترین چارپائیوں پر، صوفوں پر لگا ہوا کھانا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کو جو پڑھتے تھے ان میں سے بہت سی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آیات میں، اور آیات بھی 2 یا 3 الفاظ سے مشتمل، یہ پیغام تیزی کے ساتھ ساری کی ساری ایک آخرت کے معاملات اور دنیا کے انسان کے رویے ذکر کر دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس سخت پیغام کو سنانے کے بعد جن لوگوں نے قرآن کریم کو آیتوں کو لے کر تصویریں بنانے کی کوشش کی ہیں، ان میں سے قرآن کریم کے فنی محاسن، سید قطب کی ایک شاندار ایک کتاب ہے، عربی میں ہے، وہ التصویر الفنی فی القرآن الکریم. انہوں نے ایک جگہ ایک بڑی پیاری چیز ذکر کی ہے. آپ 4 آیتیں اکثر سنتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. میں آیات پڑھ رہا ہوں، میں ساتھ اشارہ کر رہا ہوں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. میں آیت پڑھتے پڑھتے یہ میں نے اشارہ بنایا تھا، جب مصور کوئی تصویر بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے اس کے سامنے ایک خالی کارڈ ہوتا ہے، چارٹ ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، وہ اپنے سامنے لگا لیتا ہے. وہ لگانے کے بعد، وہ چوکھٹا بنانے کے بعد اس کے اوپر کوئی ڈرا کرنا شروع کرتا ہے، کوئی ڈرائنگ کرتا ہے. یہ قرآن کی 4 صورتیں، ایک طرف یہ پیغام ہے، افلا ينظرون الى الابل الى السماء الى الجبال الى الارض. یہ اونٹ کو تو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ان کے اندر چھپی ہوئی آیتوں کو پہچانیں، ان کا نظام دیکھیں، ان کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھیں، ان کا بدلنا دیکھیں، ان کا برقرار رہنا دیکھیں، ان کی طاقت دیکھیں، ان کا رب مخلوق کو ان چیزوں کا سنبھال لینا دیکھیں. لیکن جب جوش ہو، جذبے ہوں، اللہ کی طرف سے سوچ ہو، تو وہ یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کے ذریعے ایک فریم بنایا. فریم بنانے کے بعد بتایا یہ میری کائنات ہے، اس کائنات کے بارے میں سوچتے رہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اس کے بعد ان 4 چیزوں میں یہ تو اللہ نے بنا دی، کافر کے لیے بھی، مسلمان کے لیے، سب کے لیے بنائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام دیا، ان کا فریضہ یاد کروایا ہے کہ یہ کائنات میں نے بنانے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام لگایا ہے، فذکر فذکر، اس کائنات میں واعظ و نصیحت تم نے کرتے رہنا ہے، فذکر، دعوت دیتے رہنا ہے، فذکر، اس چوکھٹے کے اندر غرق نہیں ہو جانا، بلکہ لوگوں کو فذکر یاد کروانا ہے، اس دنیا کو نہیں، اس دنیا کو بنانے والے کی طرف دعوت دینی ہے، اپنی زندگی اس رزق کے پیچھے نہیں بلکہ رزاق کے پیچھے لگانے کے لیے استعمال کرنی ہے۔ فذکر، جب تم نصیحت کرو گے لوگوں کو رویہ برا ہوگا، جب نصیحت کریں گے، حق بتائیں گے، لوگ غصہ کریں گے، لوگ دشمنی بنا لیں گے، لیکن اس وقت آگے سے جلاد نہیں بننا، اس وقت آگے سے کافر کہنے والا مفتی نہیں بننا، اس وقت جذبات کا شکار نہیں ہونا، اس وقت مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ ہمارا اجر، ہماری کوشش صرف فذکر تک ہی محدود ہے، نتائج ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وہ رب جسے چاہے ہدایت دے، وہ جسے چاہے رد کر دے، جسے چاہے قبول کر لے۔ فذکر انما انت مذکر، تم دنیا میں حکومتیں حاکم بننے کے لیے نہیں آئے، تم دنیا میں جاگیردار بننے کے لیے نہیں آئے، دین کے نام پر بڑی بڑی جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے جو تمہیں رتبہ عطا کیا ہے اس رتبے سے نیچے ہیں یہ سب چیزیں، اللہ نے ان سب سے اوپر ایک رتبہ عطا کیا ہے۔ انما انت مذکر، تم دین کی دعوت کو یاد کروانے والے ہو۔ جو دین کی دعوت کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی اسمبلی کی سیٹیں، اس کے لیے تنظیموں کا صدر ہونا، اس کے لیے یہ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پال کر ان کے لیے جینا، اپنے وزٹنگ کارڈ پہ وہ لکھوا لینا، اپنی شخصیت کے پیچھے آگے پیچھے لمبے چوڑے القاب رکھوا لینا، یہ سب اس کو اس سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم سب جو اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے ہیں صرف ایک کفن ہے، اپنے کفن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کفن سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اس کفن کے اوپر کسی کا نام عہدہ پیشہ نہیں ہوتا۔ یہ جب لوگ دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے پاپولر ہونے کے شوق میں، جب اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے شوق میں اپنے نام کے ساتھ القاب لکھواتے ہیں، اپنے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز اور اپنے جو چیلے جمع کر لیتے ہیں، وہ دنیا داری کا شکار ہوتے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، اور جو لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر ان پہ سخت فتویٰ لگا دیتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ ان کے اوپر ڈنڈا لے کے مسلط نہیں کیے گئے۔ لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، آپ ان سے ہاتھا پائی کر کے نہیں منوائیں گے، آپ ان پہ زبردستی نہیں کریں گے۔ اسلام کی دعوت میں، اسلام والوں کے کردار میں، اسلام والوں کی سیرت کے اندر اتنی خوبصورتی ہوتی ہے، لوگ خود آتے ہیں اور اپنا وہ لوگ جو حق پہچاننا چاہتے ہیں پہچان لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس خوبصورت دین، اس خوبصورت دعوت اور دعوت کے حامل افراد کے ہوتے ہوئے جس شخص نے پھر دعوت قبول نہ کی، الا من تولا وکفر، الا من تولا وکفر، جو پھر بھی اپنا منہ موڑ گیا، جس نے سود کا سارا معاملہ مسجد سے علماء سے سن لیا، پھر بھی سود کو اپنی کمائی میں جگہ دے دی، جس نے پردے کی ساری آیتیں پڑھ لی، سمجھ لی، لیکن اگرچہ مگرچہ کر کے اپنے گھر کی خواتین کو پردہ نہیں کروا سکا، جس نے کو ایجوکیشن کے بارے میں ساری احادیث سمجھ لی، پھر بھی کو ایجوکیشن میں مسلط رہا، جس شخص نے اس حلال اور حرام کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی لیکن پھر بھی منہ موڑ لیا اور حرام ہی کے پیچھے چلتا رہا، الا من تولا وکفر، جس نے منہ موڑ لیا اور پھر بھی کفر کا شکار رہا، عذاب اس کو دینے والے انسان نہیں ہوں گے، دعوت دینے والے اس کو تکلیف نہیں دیں گے، لیکن اس کا معاملہ رب کے ساتھ یہ ہوگا الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو اللہ خود سب سے بڑا عذاب دے گا۔ کسی بھی جگہ پر اسلام کی صحیح دعوت پہنچنے کے بعد، انسان کو اس کا فہم ہونے کے بعد اگر اس نے اس حکم پہ عمل نہ کیا تو وہ رب کی طرف سے اس آیت کا مصداق ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الینا ایابہم، یہ دنیا میں ہمارا کتنا مذاق اڑا لیں، کتنا ہی یہ مخالفت کر لیں، آخر میں انہوں نے جانا کہاں ہے؟ آنا تو ہمارے پاس ہے۔ ان الینا، ہماری ہی طرف، ایابہم، ان کا پلٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی تو ذمہ ہے ان کا حساب کرنا۔
یہ پوری صورت میں دیکھیے 3 سے زیادہ لفظ نہیں ہیں، اکثر آیتوں میں 3 سے زیادہ لفظ نہیں ہیں. ثم ان علینا حسابہم وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ. یہ جن صورتوں میں 3-4 الفاظ، ان کی ایک آیت میں 3 یا 4 الفاظ ہوتے ہیں، گویا کہ وہ تیز ہتھوڑے ہوتے ہیں جو اوپر سے لگتے ہیں. وہ تیزی سے کوئی اپنا کام پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا پیغام اختتام کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. ان صورتوں میں دوسری صورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس میں آئیے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. 3-4 کے ساتھ بات چل رہی ہے. اور آغاز دیکھیے هل اتاک حدیث الغاشیہ 4 سبح اسم ربک اعلی 4. یہ 4 یا 3 کا جو کمبینیشن بن رہا ہے، قرآن کریم کی وہ ساری کی ساری آیتیں لے لیں جس میں 3 یا 4 الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کی ایک لسٹ بنا لیں. ان الفاظ کی لسٹ بنانے کے بعد، اور یہ آسان عمل ہے آج کل کے دور میں جو سرچ پروگرام ہیں، ان الفاظ کو ان آیات کو بس آپس میں جوڑ کے دیکھیں، آپ کو پھر ایک نیا سمندر نظر آئے گا رازوں کا. پھر قرآن کریم کا یہ 2 صورتیں ہیں. ان صورتوں کے اندر جو قرآن کریم کی تلاوت مسلسل کرتے ہیں، ان صورتوں کو غور سے دیکھیے. ہر صورت کے اندر ایک اور بڑا راز ہوتا ہے. ہر صورت میں ایک ایسا لفظ ہوگا، کم از کم ایک، جو باقی 113 صورتوں میں نہیں آیا ہوگا. قرآن کی ہر صورت میں ایک ایسا لفظ ہے جو باقی پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا ہوتا. قرآن کی بڑی بڑی صورتوں سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی جو صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کو لے لیں، پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا ہوا. فصل لربک وانحر، وانحر کا لفظ غالباً قرآن کریم میں کہیں اور نہیں آیا ہوا. اس صورت میں جو الفاظ آتے ہیں احوا، یہ قرآن کریم میں کہیں اور نہیں آیا ہوا. اسی طریقے سے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، ان میں بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں اور جگہ پہ نہیں آئے ہوئے. دنیا کے کسی رائٹر جو لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، جن کا گمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ دنیا کے جتنے بھی رائٹرز ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کی تحریریں اٹھا لیں. ایک شخص کی پوری تحریر اٹھا لیں. سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں علامہ اقبال کے آپ سارے کے سارے جو قصیدے ہیں وہ اٹھا لیں. ان کے قصیدوں میں تلاش کریں کہ علامہ اقبال نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں سے ہر قصیدے میں ایک ایسا لفظ ہو جو باقی میں نہ آیا ہو. ایسا نہیں ملے گا. کسی بھی سائنسدان کی کتاب لے لیں، معاشیات کے ماہر کی لے لیں، کسی بھی تاریخ والے کی لے لیں، مختلف علوم میں لکھنے والوں کی لے لیں، ان کی جو مختلف تحریریں وقتاً فوقتاً ہوئی ہیں 30-40 سال کے عرصے میں، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی. لیکن اللہ کے قرآن میں یہ چیز باقی ہے. یہ 2 صورتیں اختصار کے ساتھ، یہ 2 بہنیں ہیں، یہ 2 بہنیں صورتیں ہیں. عربی زبان میں 2 چیزیں ایک جیسی ہوتے ہیں، ان کو بہن کہہ دیا جاتا ہے. ان کے پیغامات میں ایک جیسی چیزیں ہیں، ان کے الفاظ میں ایک جیسی چیزیں ہیں، ان کا ڈراوا ایک جیسا ہے، ان کی خوشخبری ایک جیسی ہے، ان میں دھمکیاں ایک جیسی ہیں، ان پہ الفاظ کی تعداد ایک جیسی ہے، ان میں الفاظ آیات کی ساخت ایک جیسی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان 2 صورتوں کے جمعے کے دن یا عیدین میں اور سورہ قاف اور اس طرح 1-2 صورتوں کا اور تذکرہ آتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو پیغامات ان 2 صورتوں میں ہیں، اے اللہ ان پیغامات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد رحمت العالمین کے سامنے جو قربانی دسترخوان سجا تھا اور یہ چوتھا سال تھا اس عمل کو، الحمدللہ 40,000 سے زیادہ افراد کی ضیافت ہوئی. اس مسجد رحمت العالمین کے نمازیوں نے 20 گھرانوں میں اپنے گھروں میں دسترخوان لگائے، گلی محلے میں چلنے والوں کو بلا کے کھانے کی دعوت دی، اور ہمارے علم کے مطابق دیگر شہروں میں بھی 25 بڑی مساجد میں اس سلسلے کا آغاز ہوا ہے. صدر راولپنڈی میں بھی، اسی طرح B17 میں بھی، لاہور میں بھی اور دیگر مقامات پہ اس سلسلے کا پھیلاؤ شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو خالصتاً اپنے لیے قائم رکھے، اور جن لوگوں نے شروع کیا تھا، جو اس میں ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی ذریعے بھی یہی نیکیاں جاری اور ساری اور مقبول رکھے. یہ مساجد ایک رحمت ہے، جس بھی علاقے میں ہوں وہاں کے نمازی اور وہاں کی انتظامیہ چاہے تو سب سے بڑا ریلیف مرکز بنا سکتی ہیں. اسی مسجد رحمت العالمین سے اپنے نمازیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ارد گرد کے تمام پڑوسیوں کے لیے ایک سروس کا اور آغاز 2 ہفتے پہلے ہوا تھا کہ اگر کسی بھی شخص کسی بھی گھرانے میں کسی عزیز کی فوتگی ہوتی ہے تو مسجد ایمبولینس موجود ہے. یہاں پر اس کونے میں بالکل باہر وہاں پہ غسل میت یونٹ تیار کیا گیا ہے. ایمبولینس گھر جائے گی، میت کو یہاں پہ لے کے آئے گی، یہاں سے نہلا کر غسل دے کر وہ ایمبولینس اس کو کفن پہلا کر اس میت کو گھر پہنچا دے گی. اور پچھلے 2 ہفتوں میں 3 میتوں کا اسی طریقے سے الحمدللہ یہ عمل کیا بھی گیا. ان میں سے ایک ہمارے بھائی خواجہ ہمارے معین دورانی صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کل ہمارے بھائی ایوب خاکوانی اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے. مساجد کا جتنے بھی مساجد ہیں، بڑی مساجد ہیں، اگر یہ بڑی عید پر تھوڑی سی ہمت کریں، ان کی انتظامیہ اور ان کو سنبھالنے والے جو ان کے سربراہ ہیں، کھال جمع کرنے کی نفسیات سے باہر نکلیں اور اس سے بڑھ کے اللہ کی تکلیف میں مبتلا مخلوق کو سنبھالنا شروع کر دیں، اور اسلام آباد کی صرف 10 بڑی مساجد دسترخوان لگا لیں، تو اسلام آباد میں ایک وقت جلد انشاءاللہ آئے گا کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر گوشت لے کے کھڑے ہوں گے. کوئی مانگنے والا نہیں آئے گا، اس لیے کہ جب غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، مجبور کو پتہ ہوگا کہ میری مسجد میں کھانا تیار ہے، وہاں سے مجھے گوشت ملے گا، وہ کیوں در در جائے گا، گلی گلی میں جائے گا اور وہاں پر دھکے کھائے گا. اس بیوہ ماں کے بچے کیوں بکھریں گے، بیٹی ادھر، اس کا جو بھائی ادھر، ماں ادھر، کیوں تھوڑا سا گوشت لے آئیں، گوشت بھی واپسی پہ خراب، اور گھر پہ آ بھی جائیں، فریج نہیں، کھانے کے وسائل نہیں، وہ بیچارے پھر وہ بھی بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یہ ایک دسترخوان نہیں ہے، یہ ایک اس رواج کے خلاف بغاوت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور جس میں غریب مسکین جا کر گھر گھر مانگتا ہے. وہ کیوں مانگے؟ امت کہاں ہے؟ مسجد کہاں ہے؟ نمازی کہاں ہیں؟ تقریر کرنے والے مولانا کہاں ہیں؟ ان سب کو جاگنا ہوگا، اپنا آپ پیش کرنا ہوگا، تھکانا ہوگا، نظام بنانا ہوگا. اسلامی نظام نعروں سے نہیں، آگے بڑھ کے ہمت کرنے سے بنتا ہے. کتنے ہی بیوہ مائیں آئیں، ان سے ہم ملے، یتیم بچے آئے، میزبان تھے، مزدور اور مسکین لوگ آئے، آ کے انہوں نے اپنی زبانوں سے خود بتایا کہ آج ہم اس طرح عید منا رہے ہیں. آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، فیصل مسجد دامنے کو دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اب ہماری عید ہے، اب ہم گلی محلوں میں دھکے نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ بے حساب رحمت نازل کرے ان لوگوں پر جو سارے عمل میں شریک تھے. اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو، یہاں پر موجود ہر شخص کی نسل کو بھی دینے والا بنا دے. اللہ ان کو کبھی سوال کرنے کی ذلت میں نہ لے کے جانا. رب کریم جتنے بھی اعمال ہیں اپنے لیے خالص بنا، اور ہمارے دلوں میں اگر کوئی شہرت کا جذبہ، کوئی ریاکاری کا ہلکی سی بھی چنگاری آتی ہے، اللہ اس کو اپنے فضل کرم سے دبا دے، ختم فرما دے. اے اللہ ہم سب کے یہ اعمال خالصاً اپنے لیے قبول فرما. ہمارے ایک بھائی افتخار صاحب بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. ہمارے انتہائی پیارے بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تکلیف میں ہیں، مسجد میں چل کے بڑی مشکل آنا ہوتا ہے،
لیکن پہنچ جاتے ہیں، خواجہ شفقت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے لیے بطور خاص دعا کیجیے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ اللہم اشفی اخانا خواجہ شفقت شفاء عاجلا کاملا۔ اے اللہ ان کو فوری اور ایسی شفا عطا فرما جس میں ان کی بیماری کا کوئی بھی اثر باقی نہ رہے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، جن کے مقدر میں اب کوئی سنگین بیماری ہے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے اللہ وہ ٹال دے، جن کی اولادوں میں کوئی حادثہ ہے، گھر میں کوئی حادثہ ہے اللہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اے اللہ اس حادثے کو ہم سب سے دور فرما دے۔ اے اللہ کوئی بڑی آزمائش ہے تو اللہ اس کو دعا کی طاقت سے ہم سب سے اے اللہ اس آزمائش کو ٹال دے۔ اے رب کریم اہل غزہ کی مدد فرما، وہ جو اپنے پیاروں کے بغیر یا اپنے کٹے ہوئے پیاروں کے ساتھ عید منا رہے تھے، اے اللہ جو بدر والوں پر آپ نے سکینت نازل فرمائی تھی ان مظلوموں پر وہی اے اللہ سکینت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس امت کو غفلت سے نکال دے، ہمیں اپنے جہاں پہ بھی مسلمان بھائی ہوں امت بن کے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ رب کریم سچی توبہ سے اور آپ کے اپنے فضل سے اللہ معاف کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی عافیت نصیب فرما۔ اے رب کریم جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے رب کریم جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ختم فرما، جو اپنے اولادوں کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان کو ان کے تصور سے بڑھ کے خوشیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر معاملے میں ہم سب کے لیے آسانی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔